موجود ہے کہ قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ کا رب ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا نازل کرے، دسترخوان اتارے، تو اس نشانی کو دیکھ کر ہم مومن ہوں۔ تو جناب عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی تھی۔ اس دعا کا ذکر ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ کہا جناب عیسیٰ نے، عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، خوان کھانا یعنی، اور ہو جائے، تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بنے، اور ہمیں رزق دے، اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان پر کسی پر نہ کروں گا۔ یعنی جب کوئی قوم اپنے نبی سے طلب کرتی ہے کوئی معجزہ، اور پھر معجزہ بھی آ جاتا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر بڑا سخت عذاب آتا ہے۔ دیکھو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ مانگا تھا کہ ہم پہاڑ کی بڑی چیزیں پتھر کی بناتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو اس پتھر سے، اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نہیں بنے۔ تو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا تھا، زندہ اونٹنی پتھر سے نکلی تھی، اور اس نے نکلتے ہی بچہ جن دیا تھا، اور آگے جا کر جھیل کا سارا پانی بھی پی لیا تھا۔ 3 معجزے ظاہر ہوئے۔ تو وہ قوم خلاف ہو گئی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ جناب صالح نے بہت منع کیا، لیکن باز نہ آئے۔ اس کی کونچیں کاٹی گئیں، اس کی پنڈلیاں کاٹی گئیں، اسے قتل کیا گیا، اور پھر بڑا سخت عذاب اس قوم پر آیا۔ ایسی کڑک آئی کہ وہ اوندے منہ گر کر مرے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ جو پھر بعد میں انکار کرے گا نا، کھانا تو اترتا ہے، پھر ان کو وہ عذاب ملے گا کہ کسی اور پر ایسا عذاب نہیں ہوا ہو۔ تو آسمان سے کھانے اترے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اور قوم نے بڑے موج سے وہ کھانے کھائے۔ یہ معجزہ تھا جناب عیسیٰ کا علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعا میں کہا کہ یا اللہ کھانے نازل کر تاکہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید بنے اور تیری طرف سے نشانی بنے، عید لاولنا وآخرنا۔ یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی لیجئے کہ عید 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ شرعی عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی اللہ کی نعمت ہو، خوشی ملے، اس کو لغوی طور پر عید کہنا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ کچھ لوگ جو یہ بناتے ہیں ایک اعتراض کہ لو جی یہ عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، عید کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے کہ اگر آسمانوں سے خانے نعمت آئے تو وہ دن عید ہے، اور اگر جانے نعمت تشریف لائیں تو پھر اس دن کوئی عید کیوں نہیں کہا جا سکتا، حضور کی آمد کے دن پر۔ تو سورہ انعام کا نام اس لیے انعام ہے، یہ مکیہ ہے، سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 165 رکوع اور 20 رکوع اور 165 آیات۔ انعام کا معنی ہوتا ہے مویشی جانور۔ اس سورہ میں چونکہ جانوروں کے ذکر آئے ہیں، مویشیوں کے، اس لیے سورہ کا نام سورہ انعام ہوا۔ دیکھو نا، ایک سورت وہ بھی ہے، وہ بھی آگے آئے گی، اس کا نام ہے سورۃ النمل۔ نمل کا معنی چونٹی، اس میں ایک چونٹی، وہ چونٹیوں کا ذکر ہے، وہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا کہ چونٹی کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، حالانکہ کتنی حقیر چھوٹی سی مخلوق، اور پھر اسی چونٹی کے نام سے سورہ کا نام ہی چونٹی والی صورت ہوگی۔ تو سورہ انعام
سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر والے ٹھہراتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ اللہ کے برابر بتوں کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ اللہ کی کیا شانیں ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے جو چند مضمون بیان ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ ارشاد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، یہ آیت نمبر 20 ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خاسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، اس نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانے۔ کسی کا بیٹا گم ہو جائے، فرض کریں اللہ نہ کرے، بیٹا گم ہو جائے، 10 سال کا تھا گم ہو گیا، 30 سال کے بعد نظر آیا تو ماں باپ بیٹے کو تو پہچان ہی لیں گے، بیٹے کی پہچان۔ اور سب بھائی کسی عزیز کو بھول سکتا بندہ، لیکن بیٹے کو بندہ اتنا پہچانتا ہے کہ ماں 50 سال بعد بیٹے کو پہچانتا۔ یہ مثال دی گئی کہ یہود و نصارہ انہوں نے اپنی کتب میں جو اس رسول پیارے کی نشانیاں پڑھ رکھی ہیں اور ان کے نبیوں نے جو نشانیاں علامتیں بتائی ہیں، ان علامتوں کی موجودگی میں ان کے جو عالم ہیں وہ اس نبی پیارے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے کوئی بیٹوں کو پہچانے۔ ان کو شک نہیں ہے، یہودی پہچانتے تھے، اور ایسی بھی آئی ہیں ایسی باتیں کہ کتابوں میں کہ پہچانا بھی اور گھر میں آپس میں باتیں بھی کی ہیں، سچا رسول ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا مانیں گے نہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں رسول نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا، ہمیں نہیں یہ وعدہ کرتا، ضد کی بنا پر بھی نہ مانا انہوں۔ بہرحال پہچانتے تھے جو کچھ علم رکھتے تھے۔ کتنے یہودی اور نصرانی پادریوں نے بچپن میں سرکار کو دیکھا اور چیخ کر بشارتیں دی، یہ آخری نبی، نشانیاں دیکھ کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن اسلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب سرکار مکہ سے مدینہ شریف آئے تو کہتے ہیں کہ پتہ چلا نا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دعویٰ نبوت کا ہے، تو ان کو پتہ تھا اسی زمانے میں نبی آخر زمان بھی آنے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں جب گیا نا چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو فوری پہچان لیا کہ یہ یقیناً اللہ کے آخری نبی۔ پھر قریب بیٹھ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں، کوئی نصیحتیں فرما رہے ہیں، وہ الفاظ سنے دل میں یقین حق کل یقین میں بدل گیا کہ یہ لفظ نبی کے ہی لفظ ہو سکتے۔ سرکار کیا فرما رہے تھے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ لفظ سنے جناب عبداللہ ابن مسعود میں، اسی وقت مسلمان ہو گئے کہ حضور فرما رہے ہیں سلام پھیلاؤ، السلام علیکم ضرور کو رواج دو، اور کھانے کھلایا کرو ایک دوسرے کو، اور صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑو، توڑو نا۔ راتوں کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو اٹھ کر کچھ اللہ کے حضور نماز پڑھا کرو، یہ کام کر کے سلامتی سے جنت میں جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا یہ تعلیمات نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن اسلام کو کہ قرآن کہتا ہے یہ یہود و نصارہ اس نبی کو یوں پہچانتے جیسے کوئی بیٹوں کو پہچانے، تم نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو کیا ایسے ہی پہچان لیا تھا؟ تو عبداللہ بن سلام نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، انہوں نے کہا امیر المومنین میرے دل کی پوچھے نا بات، تو میں کہتا ہوں بیٹے کے بارے میں اتنا یقین سے نہیں بندہ جانتا، عورتیں ہو سکتا ہے کچھ اور کام بھی کر لیتی ہوں۔ عبداللہ بن سلام نے یہ کہا تھا کہ اے امیر المومنین میرے دل کی بات یہ ہے بیٹے کے بارے میں شک بھی ہو سکتا ہے کبھی باپ کو، لیکن خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ مضبوطی سے پہلی دفعہ دیکھ کر میرے دل نے یقین کر لیا تھا کہ یہی وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں فرمایا گیا کہ یہ اس رسول کو ایسے پہچان لیتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں شک شبہ نہیں کرتا۔
آیا نمبر 32 میں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو نہیں مگر کھیل کود، یہ تو لذتیں ہیں، تماشے ہیں، عارضی ہیں، کھیل ہے، مزے، لطف، غمی، خوشی، یہ ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بھلا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم ہی اسی سے دل لگا بیٹھے ہو جو کھیل کود ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور اس میں تو بڑے دھوکے ہیں، انسان کھو ہی جاتا ہے اس میں، لیکن جب اللہ والا ہو، کوئی پہچان رکھتا ہو، یا ولی اللہ کسی نیک بندے کی رہنمائی میں ہو، تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، آگے ہے اصل۔ امام اہل سنت کیا درس دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ اس دنیا کی تعریف کر رہے ہیں ڈیفینیشن۔ دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے، قاتل ہے، ڈائن ہے، وہ بیوی ہے جو شوہر کو قتل کر ڈالے۔ دنیا کی تو یہ حالت ہے۔ اس سے دل لگانا کیا ہے؟ اس میں رہنا ضرور ہے، چاہیے یہ، لیکن اس سے دل لگانے کا فائدہ کوئی۔ فرماتے ہیں کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ قرآن بارہا درس دیتا ہے، یہ کھیل ہے، یہ کھیل کود ہے، یہ نرا تماشا ہے، یہ اس کی لذتیں عارضی ہیں، اس کا حسن عارضی ہے، اس کا جمال عارضی ہے، اس کی کشش عارضی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جو مختلف عجائبات دیکھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ بوڑھی سی عورت، اس نے بہت میک اپ بناؤ شنگار کر کے سج دھج بنائی ہوئی تھی، اس نے آپ کو بلایا، سرکار نے توجہ نہیں فرمائی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ دنیا ہے، اس کی عمر اب تھوڑی رہ گئی ہے نا، یہ بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن یہ چمک سے، دمک سے، کشش سے جو ہے وہ کھینچتی ہے، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی عمر دنیا کی بھول بھلائیوں میں ہی بھول کر رہ جاتی۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر ہر وقت کرنی چاہیے، اور دنیا کی حرص کو اپنے سینے سے چھٹی کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہو نا تو پھر ہوتا ہے۔ بندہ درویشی کی طرف آئے، اندر باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دے، کسی کی رہنمائی لے، اچھی صحبت اختیار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ آیا نمبر 52 میں ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے محبوب، ان لوگوں کو دور نہ کیجیے اپنے سے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہو۔ شان نزول میں یہ روایت لکھی ہے، ابتدا میں مکہ میں، یہ سورہ بھی مکیہ ہے، ابتدا میں شروع میں پیارے آقا کی خدمت میں حضور کے حلقے میں زیادہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، فرمایا دین غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں میں ختم ہوگا، طوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبریاں ہوں۔ شروع میں بھی غریب ہی آتے تھے، آخر میں بھی غریب دین پر پکے رہ جائیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ تو حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار یاسر، حضرت سلمان فارسی، یہ غریب صحابہ یا غلام جو لوگ تھے اور غلام سے پھر آزاد ہوئے، یہ حضور کے پاس زیادہ آ کر بیٹھتے تھے، دین سیکھتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ کفار کے سرداروں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے تو صحیح، آپ کی بات بھی سن لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، شاید ہمیں کو سمجھ آئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے بیٹھے ہوئے ہوتے جو مطلب بالکل غلام قسم کے ہیں، ان کے موجودگی میں ہم سردار ہیں، ہمارا بیٹھنا یہ ہمیں گھن آتی ہے ان سے، ان کو آپ ذرا دور کریں، ان کو ہٹائیں تو ہم بیٹھیں گے، ہمیں بھی بتائیں آپ کا کیا دین ہے۔ انہوں نے یہ باتیں، چونکہ ذات پات بہت تھی وہاں،
اونچی ذات چھوٹی ذات، فلانے غلام ہے، فلانا حبشی ہے، یہ پہلے بہت تھی۔ یہ تو اسلام کی برکت سی کہ اسلام نے سب کو کالے گورے کو بھائی بھائی کر دیا۔ پیارے آقا کریم کی یہ تعلیمات، فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی اعجمی، تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت والا وہ ہے جو متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو بڑی تھی نا یہ چیز، تو انہوں نے یہ کسی نے آ کر کہا کہ سردار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھیں گے آپ کے پاس، لیکن ان کو اٹھائیے۔ پیارے آقا نے کچھ غور فرمایا کہ سرداروں کو پیغام تو پہنچنا چاہیے، تو ان کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم ذرا چلے جاؤ اور وہ آ جائیں اور پھر ان کو میں بتاؤں دین، حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں تڑپ تو یہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، محبوب یہ تیری شان نہیں ہے ان غریبوں کو دور نہ کرنا اپنے سے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ پر تو ان کے حساب سے کچھ نہیں نا، اگر وہ کافر ہیں تو کفر پر مریں تو آپ کو تو پکڑ نہیں ہے نا اس کی، آپ نے تو پیغام دیے، اور نہ تمہارے حساب سے جو ان پر کچھ ہے تو آپ ان کو دور کریں تو یہ انصاف سے بعید بات ہوگی۔ اے محبوب ان کو دور نہ کرنا۔ سبحان اللہ، حضور نے اپنے ان غلاموں کو اللہ کا فرمان سنایا اور وہ باغ باغ ہو گئے۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگے آیت نمبر 68 میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں، یعنی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو ان سے منہ پھیر لیا کر۔ یعنی جو عقیدہ بد ہے، جن کا جو اللہ کی نشانیوں سے کا انکار کرتے ہیں، نبی پاک کے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے انکار کرتے ہیں، تو ان سے منہ پھیرو، ان کے قریب بیٹھنے کا فائدہ تمہیں کوئی نہیں ہے۔ بری صحبت انسان کو بد طرف لے جاتی ہے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ اور بات میں پڑھیں، ایسی باتیں چھوڑیں، تب تک آپ ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کہیں تمہیں شیطان بھلا دے اور آپ بھول کر ایسے بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ اس کا مطلب بد مذہب کی صحبت، بد دین کی صحبت، کافر کی صحبت، جو گمراہ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ وہ اس قرآن میں منع کیا گیا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد پھر ان سے اٹھ جاؤ۔ تو یہ کہنا کہ لو جی ہمیں کیا ہے، ہم تو جی بعض مذہبوں کی بھی تقریر سن لیتے ہیں، ہم تو شیعہ کی بھی سنتے ہیں، ہم تو وہابی کی بھی سنتے ہیں، ہم تو مرزائی کی بھی سن لیتے ہیں، ہم تو فلانے کی بھی سن لیتے ہیں، ہم تو یہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے۔ جو کچے جو ہے مطلب علم والے لوگ ہوتے ہیں عموماً عوام، تو جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، سن کر کئی لوگ بد مذہب بنے۔ بہت لوگ یہ سن کر ہی بنے صحبتوں میں بیٹھ کر۔ تفسیر میں لکھا ہے واقعہ ایک کہ حضرت ابن سیرین ایک تابعی بزرگ تھے اور حضرت انس بن مالک کے شاگرد تھے۔ یہ تعبیر الرؤیا میں ان کا بڑا مقام ہے، خوابوں کی تعبیر کی بڑی روایتیں ان کی ہیں، اور امام تھے، عالم تھے بہت بڑے، ان کے بڑے شاگرد تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے کچھ شاگرد اور احباب بیٹھے ان سے کوئی درس لے رہے تھے کہ دو بندے آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہمارے پاس کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم نہیں سنیں گے۔ کہا کچھ نبی پاک کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، آپ کی اس مجلس میں درس میں ہم چاہتے ہیں وہ بیان کر دیں۔ فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ضد کی، انہوں نے کہا جی قرآن پڑھنا ہے ہم نے تو حدیث سنانی ہے۔ تو حضرت ابن سیرین نے کہا کہ یا تم اٹھ جاؤ، نہیں اٹھتے تو میں چلا جاتا ہوں۔
وہ چلے گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جی قرآن کہتے تھے نا، قرآن سناتے ہیں یا حدیث سنا، کیا رہتا سن لیتے دو باتیں، آپ نے تو بڑا غصہ کیا۔ تو میں تمہیں پتہ ہے یہ دونوں بعد مذہب تھے، یہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، ایک فرقہ بنا ہوا تھا گمراہ فرقہ اس زمانے میں معتزلہ، اس فرقے سے تعلق تھا۔ کہا جی ہاں یہ تو پتہ ہے۔ تو فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ وہ بات کرتے ہوئے کوئی دلیلیں لائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کوئی ان کی دلیل بیٹھے اور جو میرے ایمان کی پختگی ہے اس میں کوئی کچا پن آ جائے۔ غور کریں، اتنے بڑے امام صحابی رسول کے شاگرد وہ بعد مذہب کی دلیل سننے سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ ان کی وضاحت کہیں میرے دل میں شک لا کر میرے ایمان کی پختگی کو کمزور نہ کر دے۔ اور ہم کس ماں کی مولی ہیں، ہم کہیں نہیں جانو کوئی نہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی بعد مذہبوں کے لیکچر نہ سنیں۔ آج کل بڑے بعد مذہب اپنی اپنی تحقیقیں لا کے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ تو عام بندہ تو دلیلیں جی حدیث نمبر یہ جی فلانا یہ جی فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہے، کتابیں ایسے دکھا دکھا کر اس کی اپنی طرف سے تشریحیں کریں گے، اور وہ تشریحیں دیکھ کے بیچارے عام طالب علم قسم کے بچے انہی کے فین ہوتے ہوتے ایمان اور اپنے سارے بزرگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس آیت پر عمل کیا جائے کہ جو بد مذہب ہیں، جو اعتراضات لاتے ہیں اور جو نئی راہیں نکالتے ہیں، اگر بھول کر بھی ان کے پاس بیٹھ گئے تو جب یاد آ جائے تو پھر ان سے اٹھ جانا چاہیے۔ ان کی صحبت اس میں ہمارے لیے خیر نہیں بلکہ ایمانی نقصان کے اندیشے موجود ہیں۔ یہ تعلیم ہے اس آیت مبارکہ۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھولی آپ نے، والد وصال کر گئے تھے، آزر چچا تھا، اسی کو باپ کہتے تھے، اسی نے پرورش کی، لیکن بت گر تھا، بت پرست تھا، بڑا مشرک تھا، شرک کا اڈا تھا اس کے گھر میں۔ تو کچھ بڑے ہوئے آپ تو آپ نے اپنے گھر سے ہی دین کی تبلیغ کا، توحید کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس کا ذکر آیا نمبر 73 74 75 76 یہ بہت ساری آیتوں میں۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا کو باپ آپ کہتے تھے آزر سے کہا کیا تو نے بتوں کو خدا ٹھہرا لیا ہے؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگلی آیت میں یہ کہ ہم ابراہیم کو ہم نے دکھائے ساری بادشاہتیں آسمانوں اور زمینوں کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے، اس کے یقین بہت ترقی والا ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ ایک پتھر پر کھڑے تھے تو آپ کے اوپر نیچے سے تمام حجابات دور کر دیے گئے، اور آپ نے عرش اولا سے لے کے تحت الثری تک اور مشرق مغرب جنوب میں ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ آپ نے عرش کو بھی دیکھا، آپ نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، آپ نے بیت المعمور کو دیکھا اس زمین پر، یقیناً بہت بڑی بات۔ لیکن ہمارے آقا کریم کی شان، آپ کی معراج کیا کہ جہاں تک جناب ابراہیم کی نظر پہنچی میرے آقا کے وہاں قدم پہنچ رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات چھا گئی تو تارا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ وہ لوگ تارے کی، چاند کی، سورج کی پوجا کرتے تھے نا، تو ان سے کہا گیا گھر سے ہی کہ اے رب، تو فرمایا کیا یہ رب ہے، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ آپ چپ کر گئے یہ کہہ کے۔ جب تارا ڈوب گیا، فلما آفل قال لا احب الآفلین، کہا میں تو ڈوب جانے والوں اور غائب ہو جانے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، تو یہ کیسے رب ہو سکتا؟ یہ دلیل کے ساتھ، ابھی نوجوان نہیں ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند چمکتا دیکھا بولے کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ جب وہ بھی ڈوب گیا قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، جب ڈوب گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم میں ہو جاتا، اس کو رب ہی مان لیتا ہوں۔ یہ میرے رب کی ہدایت ہے کہ مجھے سمجھ ہے کہ یہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، رب بھی غروب ہوتا ہے۔ اور فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا یہ اسے رب ٹھہراتے ہو، یہ بڑا ہے اس لیے۔
فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، بولے اے میری قوم میں بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو، یہ سارے ہی شرک ہے، یہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے العنان اپنی بیزاری کا اظہار کیا، اور اس بیزاری سے جو ہے ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ یہ نوجوان جو بات کہتا ہے بات تو عقلی طور پر ٹھیک ہی ہے۔ تو آپ نے آگے بھی آیات ہیں کس طریقے سے آپ نے دین کی تبلیغ جو ہے وہ کی۔ پھر اور انبیاء اکرام کے تذکرے ہیں، نبیوں نے جو دین کے کام کیے، جو ان کے نام بھی ہیں اگلی آیتوں میں، اور ان کے ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اور پھر آگے چل کے اگلا مضمون اللہ تعالیٰ کی خاص طاقتوں قدرتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے بے شک جس نے گٹھلی چیری، اور گٹھلی کو چیر کر جو ہے وہ پودا نکالا، اور زندہ کو مردہ سے نکالا، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا وہی تو ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، زندہ کو مردے سے نکالے، انڈے سے بچہ پیدا کر دے، بیج سے پودا پیدا کر دے، اور زندہ سے پھر مردہ کر دے، اس کو موت دے دے، یا اس سے پھر انڈا بیج مردہ چیزیں آ جائیں۔ یہ ہے اللہ فانا توفقون، تو کہاں کس طرف جاتے ہو؟ فالق الاسباب، وہی ہے جو تاریکی کو چاک کر کے اس میں سے صبح کو طلوع کر دیتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو چین والا بنایا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب والا بنایا۔ سورج چاند نہ ہوتے تو ہم مہینوں دنوں اور سالوں کا حساب کیسے کرتے؟ تو یہ سادہ ہے زبردست جاننے والے کا، یہ تقدیر ہے، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو زبردست جاننے والی ذات۔ اور فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، حضرت آدم سے، فمستقر و مستودع، تو کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں تمہیں امانت رہنا ہے۔ دنیا میں اس زمین میں ہم رہ رہے ہیں، اور قبر میں ہم بطور امانت ہوں گے، پھر اس سے نکلیں گے۔ قد فصل الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں، کن لوگوں کے لیے؟ سمجھ والوں کے لیے۔ تو یہ تفصیلات دی گئیں، پھلوں کے ذکر، کس طرح ہم نے زمین سے پھل بنائے، ہاں جی، جنات من اناب والزیتون والرمان مشتبہا وغیرہ متشابہ، کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے جلتے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا، ایک ہی سورج، پاس پاس درخت، ایک میٹھا پھل دے رہا ہے، ایک کھٹا پھل دے رہا ہے، ایک کا اور مزیدار ذائقہ ہے، ایک کا اور قسم کا ذائقہ ہے، ایک ہی زمین سے، ایک ہی مواد سے، خوراک بھی ایک ہے، نمکیات بھی ایک ہیں، پانی بھی ایک ہے، سورج کی شعاعیں بھی ایک ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی وہی ہے، ہوائیں بھی وہی ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے نا کہ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے قسم قسم کے کتنے پھل اور کتنے اناج پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شانیں ہیں، اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان کس قدر کامل اور پختہ ہوتا ہے۔ ان شانوں کا ذکر ہے اس میں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہم نے تم پر حرام کی اس کی تفصیل دی، حرام جو چیزیں ہیں ان کی تفصیل، قد فصل لکم ما حرم علیکم، اور جس کو حرام نہیں کیا اس کو کھاؤ پیو، اس کو کھاؤ، اور جس کا ذکر آیا یعنی پتہ چلا یہاں اصول یہ آیا نمبر 119 ہے، قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو چیز حرام ہے نا ہم اپنی طرف سے حرام نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جس کی دلیل نہیں ہے، دلیل میں حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے، کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی ہوئی حرام چیز کو حلال کہنا کفر، اور اللہ کی حلال کو حرام کہہ دینا بھی کفر ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں ویسے کسی بات کو، جی 11ویں دے چوڑ حرام نے، میلاد دی شرینی حرام ہے، وہ حرام کہاں سے آ گیا؟ حرام کے لیے تو قرآن حدیث کی دلیل چاہیے۔ جو نہیں رب الجلال نے حرام کی چیز وہ حلال ہے، اس کی حلال ہونے کا ذکر قرآن پاک کی آیات میں۔ یوں ہی آگے چل کے باہمی جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے بھی
کچھ تذکرے کیے گئے۔ قرآن پاک بہت جو ہے وہ سبق دیتا ہے ہمیں، معاملات بھی سکھاتا ہے، اصول سکھاتا ہے کہ رب نے حرام کیا کیا کہ شرک نہ کرو کسی شے کا، اور والدین سے بھلائی کرو اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، برائی کے قریب نہ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ظاہر ہو یا چھپی ہو، اور کسی نفس کو بے جا قتل نہ کرو جسے اللہ نے، جس کے خون کو حرام کیا مگر سوائے حق کے، اگر کوئی قتل آ گیا اس پر سزا ہے تو حکومت دے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یتیم کے مال کو کھانے کا سوچنا بھی نہ، مگر جو احسن طریقہ ہو، اچھے طریقے سے اس کو استعمال میں لانا کہ وہ بڑھے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، وہ جوانی کو پہنچے، اور وعدے پورے کرو اور تول انصاف سے پوری کرو۔ جب تولتے ماپتے ہو تو اس میں اوف الکیلا والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ اور جب تم بات کہو تو انصاف کی کہو، فعدلوا ولو کان ذا قربی، اگرچہ رشتہ دار کا معاملہ ہو، حق کی، انصاف کی بات کرو، اور اللہ کے وعدے پورے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی احکامات پر اور تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واشهد یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہماری عشاء اور تراویح قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو ہم نے منزل کے مضامین کا ذکر کیا ہے الہی قبول فرمانا، اگر کوئی غلطی خطا ہوئی تو معاف کرنا۔ یا الہ العالمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں یا اللہ کلی شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، اور اس برکت مہینے کو ہمارے لیے زیادہ خیر، زیادہ برکت اور زیادہ نیکیوں کا مہینہ کر دینا، اور سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، اور مولا کریم ہمیں مکہ مدینہ پاک کی با ادب حاضریاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔